ہلو. ہاں ہاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نوٹس دیکھ لے رہی ہوں نا. ٹھیک ہے دیکھو بیٹا. یہ جو ہے آپ کا میں نے بتایا نا کہ آپ کا آئی ٹی سی کے نام سے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کے نام سے آپ کا ٹی سی اور ٹی ٹی برانچ میں یہ فورتھ سیمسٹر میں پیپر انٹروڈیوس کیا گیا ہے. آپ سب کو جو میں نے اسکرین شیئر کیا وہ دکھ رہا ہے نا. ڈیفینیشن آف کمپیوٹر دکھائی دے رہا ہے سبھی بچوں کو. دکھ رہا ہے نا. ٹھیک ہے تو ہاں ٹھیک ہے بیٹا. یہ پی پی ٹی ہے اس طریقے کی پی پی ٹی میں تم لوگوں کو شیئر بھی کر دوں گی. جو آپ واٹس ایپ گروپ بناؤ گے ٹی سی اور ٹی ٹی برانچ کا میرے سبجیکٹ کا رتوک آپ کریئٹ کر دینا آج رات تک میں یا نیکسٹ لیکچر سے پہلے. ٹھیک ہے بیٹا. میرا ایز پر دا ٹائم ہاں میں تھوڑا سا بریفنگ کر دیتی ہوں اپنے ٹائم ٹیبل سبجیکٹ کے بارے میں. آئی ٹی سی میں نے بتایا کہ آپ کو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر میں پورے سلیبس میں پورے آپ کے سیمسٹر میں کمپیوٹر کے بیسکس ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز پھر آپریٹنگ سسٹم اور اس سے ریلیٹڈ کمپیوٹر نیٹورک لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں جن سب چیزوں کے جی میل کس طرح سے کرتے ہیں یوز اور آپریٹنگ سسٹم کتنے طریقے کے ہوتے ہیں ایم ایس ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ پہ کام ان ساری بیسکس کے بارے میں جانکاری دی جائے گی. اور اس سے سبندھت لیب جو ہے اس کا کوئی بھی تھیوری پیپر نہیں ہوگا. میں بار بار بتا رہی ہوں اس کا کوئی بھی تھیوری پیپر جیسے فائنل ایگزام میں آپ لوگ دیتے ہیں نا اس طرح سے کوئی پیپر نہیں ہونا ہے. رادر دین اس کی لیب ہوگی جو کہ 60 مارکس کی ہوگی اور اس میں ڈیزگنیٹڈ 8-9 پروگرامز ہیں جو آپ کو پورے سیمسٹر میں جیسے ہم لیب فائل بناتے ہیں اس طرح سے کرنے ہیں. کمپیوٹر پہ سے رن کرانا ہے پھر اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر کہ جو آپ نے ورک کیا اس کو اپنی فائل میں لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کا یہ پورا سبجیکٹ پورے سیمسٹر میں چلے گا. ابھی میں لیب فائل جیسے آپ کے کنٹینیوشن ٹائم ٹیبل دیکھیں گے تو ٹیوزڈے میں آپ کا سیکنڈ لیکچر ہوتا ہے اور اس کے بعد 2 گھنٹے کی لیب ہوتی ہے. اور اسی طرح سے تھرسڈے یعنی آج کے دن لنچ کے بعد 2:20 سے آپ کا لیکچر ہوگا 50 منٹ کا اور پھر لیب ہوتی ہے. تو بیٹا چونکہ ابھی فزیکل کلاسز تو ہو نہیں رہی ہیں تو حالانکہ کمپیوٹر سب کے پاس ہے تو میں وہ تھوڑا تھوڑا پہلے کمپیوٹر نہیں ہے کوئی بات نہیں. جب کلاسز ہماری فزیکلی آ جائیں گی کووڈ والے سے تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے بعد جب بھی فزیکل کلاسز اسٹارٹ ہوں گی تو آپ لوگ فی الحال اس کو اپنا تھیوریٹیکلی پڑھتے رہیے اور جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے وہ پریکٹس کر لیں. جن کے پاس نہیں ہے جب وہ لیب کھلے گی تو جب تک تھیوریٹیکلی اس کو سمجھتے نا اس کے بعد لیب میں رن کرا لیں گے ان پروگرامس کو. ٹھیک ہے. ہاں ابھی تو سیمسٹر اسٹارٹ ہی ہوا ہے اس لیے پریشان نہ ہوئیے. اور جن کے پاس ہے وہ بچے ضرور ٹرائی کریں. جیسے بیسکس آف ڈاس ہے یا ایم ایس ورڈ ہے یہ ساری چیزوں پہ اپلیکیشن سافٹ ویئر پہ پروگرام کرنا ہے. میں لیب فائل کی لسٹ آف پروگرامس کون کون سے ہیں اسے آپ پہلے گروپ کریٹ کریے اس میں شیئر کروں گی کہ آپ کو کون کون سے کرنے ہیں. اس کے پہلے ہماری 1-2 ویک کلاسز چلیں گی بیسکس آف کمپیوٹر کی جس میں ہم تھیوریٹیکل پڑھائیں گے. لیب کا پورشن ابھی ہم اسٹارٹ نہیں کریں گے. لیب کے پورشن سے ریلیونٹ چیزیں ہم 2 ویک کے بعد سے اسٹارٹ کریں گے جس کے بعد میں الاٹ کروں گی پروگرام نمبر 1 آپ کو سمجھانے کے بعد کہ اس کو کرنا ہے. تو آپ لوگ اگر جب تک نہیں ہیں تو ایک اپنی فائل کریٹ کر لیجیے گا. فائل بنا کے اس میں پروگرام نمبر 1 لکھنا شروع کر دیجیے گا. پھر میں جب سمجھائیں گے یا جب لیب کھلے گی تو اس کو دیکھ کے اپنا رن کرا لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہاں تو چلیے ہم آج کے لیکچر میں اسٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا پڑھ بھی لیتے ہیں. آپ سبھی بچوں کو آئی ہوپ بیسکس کی نالج ہے. دیکھیے کمپیوٹر ہوتا کیا ہے. A device that computes, especially a programmable electronic machine that performs high-speed mathematical or logical operations or that assembles, stores, correlates or otherwise processes information. یعنی اتنی لمبی چوڑی چیز میں کہنے کا کیا مطلب ہے بیٹا کہ کمپیوٹر ایک لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں بیٹھی ہے اور ایک آپ کو مانیٹر دکھ رہا ہے اس کے نیچے کی بورڈ یعنی کچھ ایک مشین سی دکھ رہی ہے جس کو ہاں جس کو آپ مان لو بالکل لے آؤٹ کسی بچے کو بالکل ہی نہیں پتا ہے کہ کی بورڈ بھی کیا ہے مانیٹر بھی کیا ہے تو اس کے لیے اس کو ایک مشین دکھ رہی ہے جس پہ کوئی بچی بیٹھ کے کام کر رہی ہے تو اس ڈیوائس کو اس الیکٹرانک ڈیوائس کو جس کی ہیلپ سے ہم میتھمیٹیکل کیلکولیشنس لاجیکل آپریشنس ٹھیک ہے لاجیکل کا مطلب جیسے اے گریٹر دین بی سی گریٹر دین لیس دین ڈی یا ٹو اس طرح سے جو بھی کمپٹیشن ہم میتھمیٹکس میں پین پنسل سے کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے بہت فاسٹ اور ایفیشینٹ وے میں ایک مشین کی ہیلپ سے ہو جا رہی ہیں تو اس طریقے کی مشین کو ہم بولتے ہیں الیکٹرانک کمپیوٹر
یعنی الیکٹرانک کمپیوٹر ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کی ہیلپ سے ہائی اسپیڈ میتھمیٹیکل اور لاجیکل آپریشنس کو پرفارم کیا جاتا ہے، ان کے ریزلٹس کو اسٹور کیا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے فردر کسی انالیسس کے لیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، اس پکچر کو دیکھیں گے، لک ایٹ دس پکچر آف اے کمپیوٹر فرام آور کمپیوٹر لیب۔ اے کمپیوٹر از میڈ اپ آف مینی پارٹس۔ اب آپ کو یہاں پہ دیکھو کئی ساری چیزیں دکھ رہی ہیں کمپیوٹر کی مشین میں، الیکٹرانک جو ڈیوائس ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسکرین جیسا بھی سامنے دکھ رہا ہے، نیچے کچھ ایک چیز رکھی ہے جس میں کچھ کی پیڈس بنے ہوئے ہیں، اس کے بغل میں ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے نا، تو یہ ساری چیزیں، ہاں ماؤس، ابھی میں جیسے نام لوں گی تو آئی تھنک سبھی بچوں کو یہ چیزیں پتہ ہیں، تو اسی لیے تو اس کے یہ تو ٹائپس آف کمپیوٹرس پہ آ گئے، ہم پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں ٹائپس آف کمپیوٹر کے پہلے ڈیوائسز پہ۔ تو آپ نے ڈیوائسز دیکھ لی، یہاں پہ دیکھیے مینلی ٹو پارٹس رسپانسبل ہوتے ہیں کسی بھی کمپیوٹر کے لیے، ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر اور ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر، ٹھیک ہے۔ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ کو فزیکلی ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، وہ ہو گئی کمپیوٹر کی ہارڈ ویئر، یعنی کمپیوٹر کو جب بھی ہم دیکھیں گے ایک الیکٹرانک ڈیوائس کے فارم میں دیکھیں گے، اور اس کے مینلی دو پارٹس کے فارم میں وہ جانا جائے گا، ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر اور دوسرا ہوتا ہے سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر کا مطلب آپ دیکھیں نا، ہاں ہارڈ ویئر کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس سے کمپیوٹر جنرلی مل کر بنا رہتا ہے اور اس کو ہم فزیکلی ٹچ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن سافٹ ویئر کو آپ فزیکلی یہ چھونا چاہو گے، آپ سی لینگویج ہے یا ایم ایس ورڈ کیسا ہے چھونے میں تو وہ نہیں پتہ کر پاؤ گے، ہے نا، کیونکہ وہ ایک سیٹ آف، وہ کیونکہ ایک سیٹ آف پروگرام ہے، لیکن آپ ماؤس ہے یا کوئی کی اندر سی پی یو کے اندر کوئی چپ لگی ہے تو تم اسے فزیکلی اٹھا کے دیکھ سکتے ہو کہ اچھا یہ ماؤس ہے، تو وہ ہو گیا ہارڈ ویئر۔ لیکن سافٹ ویئر میں تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو نا کہ نہیں اچھا یہ سی کا پروگرام ہے تو یہ سی کا پروگرام دیکھیں کیسے چھونے میں لگتا ہے، نہیں دیکھ سکتے ہو، تو اٹ مینس سافٹ ویئر از نتھنگ بٹ اے سیٹ آف پروگرامس جو کہ آپ کے اس کمپیوٹر الیکٹرانک ڈیوائس میں رن کرائے جاتے ہیں، ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، اور ہارڈ ویئر وہ ہوتے ہیں جن کی ہیلپ سے آپ کے کمپیوٹر کے ڈفرینٹ پورا پارٹس بنتا ہے اور ان کو فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ٹیکنیکلی کیا کہہ رہا ہے کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر از دی فزیکل پارٹ آف دا کمپیوٹر سسٹم، دا مشینری اینڈ اکوپمنٹ پارٹس آف دا کمپیوٹر یو کین سی، وہی چیز میں نے جو ابھی بتائی بیٹا، کمپیوٹر کا وہ پارٹ جس کو آپ دیکھ سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو۔ اب آپ کو جو کوئی مشین میں دکھ رہا ہے نا کہ یہاں اسپیکر لگے ہیں، ادھر ایک سی پی یو ہے، یہ ایک مانیٹر ہے، تو آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہو، چھو بھی سکتے ہو، تو دس از ہارڈ ویئر۔ تو آپ کی جنرلی کون کون سے ہوتے ہیں ہارڈ ویئر کی لسٹ میں؟ کمپیوٹر کا کیس ہو گیا ہے نا، پھر سی پی یو ہو گیا، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہو گیا، مانیٹر ہو گیا، کی بورڈ ہو گئے، ماؤس ہو گئے، ہارڈ ڈرائیو ہو گئی، میموری ہو گئی۔ میموری میں جب بھی ہم کمپیوٹر کی میموری میں بات کرتے ہیں تو ایک ٹرم آتا ہے ریم کا، کوئی بتا سکتا ہے ریم کا فل فارم؟ اینی ون پلیز؟ نہیں، رانگ، رینڈم ایکسیس میموری، ویری گڈ، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں راہل، رینڈم ایکسیس میموری بیٹا، جو آپ نے پہلے بتایا تھا وہ روم تھا، روم کا فل فارم، ہاں ریڈ اونلی میموری، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا بیٹا، تم لوگوں سے یہ کوشچن ضرور پوچھا جاتا ہے، ریڈ روم اور ریم کا فل فارم بتائیے، تو آپ لوگوں کو سبھی کو بچوں کو آنا چاہیے۔ اسپیکر ہے، پرنٹر ہے، اب میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ مجھے 5 ہارڈ ویئر ڈیوائسیز کے نام بتائیے تو آپ سبھی بتا سکتے ہیں نا؟ دیکھیے اس میں صاف صاف ہے نا، سی پی یو ہو گیا، مانیٹر ہو گیا، کی بورڈ، ماؤس، میموری، ہے نا، جو بھی چیزیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر مشین میں، وہ سارے ہو گئے ہارڈ ویئر۔ اس کے علاوہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز، اسٹوریج، یہ سب چیزیں ہو گئی۔ اب ان پٹ ڈیوائس، ہر ایگزامنر آپ سے ضرور پوچھے گا یہ کوشچن کہ آپ 3 ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کے نام بتائیے، 3 آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کے نام بتائیے کمپیوٹر سسٹم کی۔ تو سبھی بچے ذرا مجھے یاد کر لیں، اس میں سے دیکھیے کون کون سی مین ان پٹ ڈیوائس ہوتی کیا ہے پہلے۔ تو ان پٹ بیسیکلی مینس ہوتا ہے کہ گیٹنگ ڈیٹا انٹو دی کمپیوٹر، یعنی کمپیوٹر کو کچھ ڈیٹا دو جسے وہ پروسیس کرے گا، تو جب بھی ہم کی بورڈ کے مادھیم سے یا ماؤس کے مادھیم سے یا کسی لائٹ پین کے مادھیم سے یا ٹچ اسکرین کے مادھیم سے یا اسکینر کے مادھیم سے یا مائکرو فون کے مادھیم سے کوئی بھی ڈیٹا اپنے کمپیوٹر کی ڈیوائس میں مشین میں ڈالتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں ان پٹ۔ اسی ڈیٹا کو کمپیوٹر فردر پروسیس کرتا ہے اور پھر وہ ایز اے آؤٹ پٹ اس کو پروسیس ڈیٹا کو ڈسپلے کرے گا یا پرنٹ آؤٹ کے فارم میں دکھائے گا یا ایز اے ادر فارم آف آؤٹ پٹ میں شو کرے گا۔ تو آپ سبھی بچوں کو ان پٹ ڈیوائسیز کے نام ضرور یاد ہونے چاہیے۔ 3 پوچھتے ہیں ایگزامنر، میں کہوں گی آپ کو 5 یاد ہونے چاہیے، تو ذرا فٹافٹ سبھی بچے 5 ڈیوائسیز کے نام یاد کر لیں۔ ابھی میں سلائڈس کو آگے بڑھاؤں گی تب میں آپ سے پوچھوں گی۔
ایک بار دیکھ لیجیے اسکرین کو. دیکھ لیا؟ ٹھیک ہے. ذرا آپ میں سے ایک ایک کر کے ایک ایک بندہ بتا دیں. بائی نیم اپنے آپ نام بتاؤ اور مجھے بتاؤ کہ ان پٹ ڈیوائسیز کے نام کیا ہے. اسٹارٹ کریے. راہل. ہاں بتائیے ان پٹ ڈیوائسیز کا نام. ہاں بس ٹھیک ہے. اگلا بتاؤ نیکسٹ. ماؤس نیکسٹ. اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے بیٹا. دس از ویری سمپل کوشچن. نیکسٹ. کی بورڈ ہو گیا. ماؤس ہو گیا. اور ابھی آپ نے دیکھے تھے نا اتنے سارے نام. لائٹ پین ویری گڈ. ہاں اور ٹچ اسکرین اور اسکینر. مائکرو فون. ہاں بارکوڈ ریڈر. مائکرو فون. تو آپ کو 5 یاد رکھنا اچھے سے. یاد رہیں گے. ٹھیک ہے. اب آؤٹ پٹ ڈیوائسیز دیکھو بیٹا. یعنی جو ڈیٹا ہم نے کمپیوٹر کو دے دیا پروسیس کرنے کے لیے. اب کمپیوٹر ڈیوائس پروسیس کرے گی کچھ اسے. کچھ انسٹرکشن پروگرامنگ کے تھرو پروسیس کرے گی. جب پروسیس کرے گی تو وہ کہیں نہ کہیں تو ریزلٹس کو شو کرے گی. ہم کو کوئی بھی چیز مان لو کام دیا جاتا ہے تو ہمیں کام دیا گیا تو ہم نے اسے کام کو کرنے کے بعد اس کا رزلٹ بتائیں گے نا کسی کو. تو وہی سیم چیز الیکٹرانک ڈیوائس کمپیوٹر کے ساتھ بھی ہے. جب ہم نے اسے ان پٹ ڈیوائسیز کے تھرو کچھ ان پٹ دیا تو اس نے پروسیس کیا تو اس کو کہیں نہ کہیں تو ڈسپلے بھی کرے گی. اس کا آؤٹ پٹ شو کرے گی. تو وہاں بھی بات آ جاتی ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کی. یہ بھی کوشچن بہت ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے نا جب بھی ہم کی بورڈ کے مادھیم سے کچھ لکھتے ہیں تو اس کا رزلٹ ہمیں اسکرین پہ دکھنے لگتا ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں نتھنگ بٹ مانیٹر ایز اے آؤٹ پٹ ڈیوائس. سب سے جو موسٹ پاپولر آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے وہ ہوگی آپ کی مانیٹر. مانیٹر کا مطلب جو اسکرین آپ کو دکھ رہی ہے. دیکھو ایگزامپل دیا ہوا ہے نا. اسی طرح سے پرنٹر. آپ کئی بار دیکھتے ہو نا کہ جو اسکرین پہ دکھتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں مجھے اس کو ہاتھ میں لے کے دیکھتے ہیں پیپر کے فارم میں کیسا ہے. تو آپ اسے پرنٹ آؤٹ پرنٹر کے مادھیم سے ایک A4 شیٹ پر یا ڈفرینٹ شیٹس پر نکال لیتے ہیں. تو وہ ہو گئی. وہ بھی دیٹ از کائنڈ آف آؤٹ پٹ آپ کا ہو گیا. اسی طرح سے اسپیکر ہیں. اب تم نے کوئی گانا کمپیوٹر میں چلایا لیکن سنائی کہاں پہ دے رہا ہے ایز آؤٹ پٹ اسپیکر پہ. تو وہ بھی آپ کا آؤٹ پٹ ڈیوائس ہو گئے. ہیڈ فونس ہو گئے. اسی طرح سے ماڈم ہو گیا. فیکس ہو گیا. یہ سارے آپ کے رول پلے کرتے ہیں کسی بھی ڈیٹا کو ایز اے آؤٹ پٹ کے فارم میں کمپیوٹر کے مادھیم سے شو کرنے کے لیے. تو آپ یہاں سے کم 3 سے 4 ضرور نام یاد رکھیے آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کے. ایک بار دیکھ لیجئے. میں پھر سے پوچھوں گی. ٹھیک ہے. چلیے بتائیے. 5 مانیٹر. ہاں مانیٹر پرنٹر ہیڈ فون فیکس اور ماڈم ہے نا. یہ سارے تو آپ کو اب سبھی بچوں کو ان پٹ ڈیوائسیز آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کے نام یاد ہو گئے. اب نیکسٹ آتے ہیں کمپیوٹر کی اسٹوریج ڈیوائس. تو اسٹوریج ڈیوائس ہوتی کیا ہے. اسٹوریج ڈیوائسیز آر بوتھ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ان ون. اسٹوریج ڈیوائس از اے پلیس ٹو کیپ ڈیٹا that has been processed so that it can be retrieved at a later time to be used again. یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ مان لو بیٹا کوئی کام ہم ایسا کریں کہ ہم نے اپنے آج کام کیا اور اسے ہم نے آج تو کر دیا اور اس کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ بھی دے دیا اور کام ختم. لیکن کئی ورک ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں بار بار ان کو پرانا ایکسیس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یا ہم اسی میں کچھ اور ڈیٹا ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس میں سے کچھ ہٹانا چاہتے ہیں یا اس ڈیٹا کو کسی اور فردر یوز کے لیے لینا چاہتے ہیں. تو اوبیسلی آپ چاہیں گے کہ وہ ڈیٹا ہمارا بنا رہے کمپیوٹر میں. اب ہر بار نیا ڈیٹا لکھو گے اور ڈیلیٹ ہوتا جائے گا تو اس سے بھی تو کام نہیں چلے گا نا. اس سے تو اور ایفیشنسی ڈاؤن ہو جائے گی. لیکن ہم نے مینول سے ڈیجیٹل کمپیوٹر کے فارم میں آنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ہماری سب سے پہلے اسپیڈ اور ایفیشنسی بڑھ رہی تھی. جو کام ہم گھنٹوں اور مہینوں میں کرتے تھے وہ ہمارے ود ان فریکشن آف سیکنڈس ہونے لگ گئے تھے. اسی لیے ہمارا کمپیوٹر ٹیکنالوجی اتنی پاپولر ہوئی. تو وہیں پہ ٹرم آتا ہے جب ہم نے ان پٹ ڈیوائسیز آؤٹ پٹ ڈیوائسیز سیکھ لی کہ اسٹوریج ڈیوائسیز کا کیا کام ہوتا ہے. تو اسٹوریج ڈیوائسیز وہ ہوتی ہیں جن کے اندر آپ کا جو بھی ڈاٹا ہمیں جس کو پروسیس کرنا ہے یا کوئی بھی پروسیسڈ انفارمیشن ہے اس کی انفارمیشن کو اسٹور کرنا سیو کرنا تاکہ اسے ہم فردر کب ہمیں ضرورت ہو تو ہم اسے ایکسیس کر لیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم یوز کر سکیں. تو اس کے لیے کمپیوٹر میں کئی آپ کی جو موسٹ پاپولر ہیں
اسٹوریج ڈیوائسیز اس میں ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، فلاپی ڈسک پہلے یوز ہوا کرتی تھی، اب تو اس کی جگہ پین ڈرائیو بہت پاپولر ہے۔ تو ہارڈ ڈسک ہو گئی جو مین ہوتی ہے آپ کی، سیکنڈری اسٹوریج کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سی ڈیز ہوتی ہیں، ڈی وی ڈیز ہوتے ہیں، فلیش میموری ہوتی ہے، یہ سارے ہیں۔ آپ اس میں مینلی ہارڈ ڈسک، سی ڈی ڈی وی ڈیز اور فلیش میموری یہ سارا دھیان رکھیے، مینلی یاد رکھیے ہارڈ ڈسک، سی ڈی ڈی وی ڈیز، ٹھیک ہے، پین ڈرائیوس، یہ سارے آپ کے اسٹوریج ڈیوائسیز کے ورک کرتے ہیں جن کی اپنی الگ الگ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ سی ڈی کا مطلب ہوتا ہے کمپیکٹ ڈسک، ڈی وی ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک، ہارڈ ڈسک آپ کو سبھی کو پتہ ہے سیکنڈری اسٹوریج ہوتی ہے، جب آپ کمپیوٹر کھولتے ہیں تو اس میں وہ دکھاتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل اتنے 17 جی بی کا مان لو 20 جی بی 80 جی بی کا اسپیس ہے، تو اس 80 جی بی کو ہم نے ڈفرینٹ پورشن میں یوزز کے اکارڈنگ ڈویژن دے دیا ہے کہ سی ڈی ای ڈرائیو آپ یوز کرتے ہیں نا کمپیوٹر میں، ہمارے کمپیوٹر میں جا کے ہم کھولتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل کیپیسٹی دکھاتا ہے کہ آپ کی 8 جی بی ہے، 120 اتنی ہے، 80 ٹی بی کی آپ کی ہارڈ ڈسک ہے، تو اس اکارڈنگ اتنا اسپیس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو مینلی یہ اسٹوریج ڈیوائسیز بتاتی ہیں کہ آپ کے جو بھی کمپیوٹر میں ہم ڈاٹا کو پروسیس کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے اسٹور کرنا ہے اور اس کے لیے کیا میڈیم ہے، کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ان پٹ ڈیوائسیز، یہ تو آپ نے پڑھ لیا تھا پہلے ہی، پروسیس کرتا ہے ڈیجیٹل کیمرہ، کی بورڈ، ماؤس۔ آگے بڑھتے ہیں، مانیٹر بھی آؤٹ پٹ ڈیوائس۔ اب آ جاتا ہے مین سی پی یو، یہ سب کمپیوٹر کے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز سیکھ لیا آپ نے، اسٹوریج سیکھ لیا۔ اب آ جاتا ہے سی پی یو۔ سی پی یو کا فل فارم ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، یعنی اس کو کمپیوٹر کا برین کہا جاتا ہے۔ دے کین بی ڈیسک ٹاپ ماڈلس دیٹ دا مانیٹر سٹس آن ٹاپ اور ٹاور ماڈلس دیٹ اسٹینڈ اپ ٹال، مطلب اس طرح سے بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے دونوں میں دیکھ رہے ہیں نا، تو ایک سی پی یو آپ کا اس طرح سے بھی رہے گا اور کچھ میں فلیٹ کے فارم میں بھی اس کے اوپر ڈیسک ٹاپ رکھا رہے گا، تو دونوں ہی فارم میں آپ کا سی پی یو از نتھنگ بٹ کمپیوٹر کا برین کہا جاتا ہے۔ فل فارم ہوتا ہے اس کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، یعنی پوری کی پوری کمپیوٹر میں جو بھی ہم بار بار یوز کرتے ہیں کہ پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ کس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، سی پی یو کی۔ اس طریقے کا نیچے آپ اپنی لیب، جو کمپیوٹر لیب ہے ہمارے کالج میں، اس میں یہ ورٹیکل والا جو ٹاور کی طرح ہے اس طرح سے آپ کا سی پی یو آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ کی بورڈ دیکھیے، کی بورڈ جو ہے آپ نے جنرلی اس میں نمبرز ہوتے ہیں رائٹ سائڈ میں 0 to 9 کے، اسی طرح سے یہاں پہ اسپیس بار کی ہوتی ہے، اسکیپ کی ہوتی ہے، تو یہ بہت سارے آپ کے جب آپ فزیکلی لیب میں دیکھیں گے یا جن بچوں نے کمپیوٹر کو یوز کیا ہوا ہے ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہے۔ ماؤس ڈیٹیل میں دکھا رہے ہیں، اس طریقے کی پکچر ہوتی ہے۔ جب آپ کو لیب فائل بنانی ہوگی تو آپ کو ایسے ہی ڈائیگرام اپنے لیفٹ سائڈ میں فائل میں لگانے ہوں گے۔ فلاپی ڈسک ڈرائیو اس طرح کی اب تو یہ پاپولر نہیں ہے، پہلے ایسے ہی ہم لوگ اپنے سمے میں ایسے یوز کیے ہیں۔ سی ڈی اس طریقے کی فارم کی دکھتی ہے، کمپیکٹ ڈسک بولتے ہیں، شارٹ فارم میں وائوا میں پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ سی ڈی روم کا فل فارم بتائیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سی ڈی کا مطلب کمپیکٹ ڈسک اور روم کا مطلب ریڈ اونلی میموری۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ اچھا، یہ میں پکچر کے تھرو اس میں بس بتا رہی ہوں، اس طرح سے ڈی وی ڈی ڈرائیو بننا بھی آج کی ڈیٹ میں سی ڈی بھی کم یوز ہوتی ہے، سیدھے ڈی وی ڈی یوز کرتے ہیں کیونکہ اسپیس زیادہ رہتا ہے نا، تو دیکھیں لکھ رکھا ہے نا دے کین اسٹور 4.7 گیگا بائٹ آف ڈاٹا۔ تو جنرلی کمپیوٹر کا جو اسٹوریج ہم میموری کے فارم میں کرتے ہیں وہ کے بی، ایم بی، ٹی بی اس طرح کی فارم میں ہوتی ہے، یعنی کلو بائٹ، میگا بائٹ، ٹیرا بائٹ، پینٹا بائٹ، اس طرح کی فارم میں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا فلیش ڈرائیو پین ڈرائیو کے فارم میں ہوتی ہے، جو آپ جس کو یو ایس بی پلگ میں کرتے ہیں نا، یونیورسل سیریل بس۔ یو ایس بی کا فل فارم کیا ہوتا ہے؟ یونیورسل سیریل بس۔ ہاں یہ دھیان رکھنا وائوا میں پوچھا جاتا ہے یو ایس بی کا فل فارم یونیورسل سیریل بس ہوتی ہے، کچھ لوگ یونیورسل سنکرونس بس بول دیتے ہیں، تو یاد رکھنا سیریل بس ہے۔ تو یہ ایک نئی طریقے کی اسٹوریج ڈیوائس ہوتی ہے فلیش ڈرائیو، جس میں منی پورٹیبل ہوتا ہے، کہیں سے بھی آپ اپنے کمپیوٹر کا ڈاٹا کہیں دوسری جگہ لے جاؤ بہت ایزیلی۔ آئی تھنک اب سبھی بچوں کے پاس اور ہم سب کے پاس یہ پین ڈرائیو بہت زیادہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اس کو ہم یو ایس بی پورٹ میں لگاتے ہیں، اور یہ جنرلی کمپیوٹر میں جب آپ سی پی یو ہوتا ہے نا اس کے فرنٹ میں بھی ہوتے ہیں پورٹ میں ایک دو چیزیں سلاٹس دیے رہتے ہیں اور بیک سائڈ میں ہوتے ہیں، تو وہاں انسرٹ کر دیتے ہیں، پھر جیسے انسرٹ کریں گے تو آپ کی وہاں مائی کمپیوٹر میں شو کرنے لگتا ہے کہ یہ فلیش ڈرائیو ہے، وہاں سے آپ سلیکٹ کریے جو ڈاٹا ڈالنا ہے۔ ایک بار میں سکھا دوں گی کمپیوٹر میں، پریشان مت ہوئیے، یا جن بچوں نے یوز کیا ہے اٹس ویری سمپل پروسیس۔ اس کے بعد آپ کا وہ کمپیوٹر کا ڈاٹا اس ڈرائیو میں آ جاتا ہے، آپ کو کہیں پہ بھی لے جانا ہے آپ اس کو یہ اپنی ڈرائیو لگائیے اور یوز کریے اس کو وہاں ایکسیس کر کے۔ اب آ جاتے ہیں ہارڈ ویئر ہو گیا یہ سارا، اب سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا نا اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کا اس طرح سے ایک سیٹ آف
प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। अब जैसे क्या है कि एग्जाम्पल में आपके देखो लिख रखा है माई एम एस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, एक्सेल। अब इन सब का काम क्या है? मान लो भाई मैं कहती हूँ एम एस वर्ड नहीं यूज़ करती, तो हम पहले क्या करते थे कि कोई हमें एप्लीकेशन करनी होती थी या हमें कोई वर्क करना होता था ऑफिशियल, तो हम क्या करते थे उसको एक A4 शीट पर या सिंपल प्लेन पेपर पे लिखते थे। अब उसमें किसी ने कोई चेंजेस बता दी तो हम फिर से नए सिरे से करेंगे, फिर किसी ने चेंजेस बता दी तो फिर नए सिरे से करेंगे, और टाइम भी वेस्ट जाएगा हमारा, एफर्ट्स भी जाएगा और रिसोर्सेज भी हमारे वेस्ट हो रहे हैं। जबकि हम इसी सेम चीज़ को एम एस वर्ड पर आप 100 क्या 1000 क्या कितने बार भी उसमें माइनर चेंजेस करो, वो आपकी फ़ाइल सेम उसमें ही चेंजेस कर सकते हैं, और आप विद इन सेकेंड विद इन मिनट्स के अंदर आप उन चेंजेस करने के बाद अपना नया आउटपुट रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए एम एस वर्ड आपका जो ऑफिशियल जितनी भी एप्लीकेशंस हो गए या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी हो गई या इस तरीके की चीज़ों करने के लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। उसमें उसी तरीके के टूल्स दिए जाते हैं जिसे आप जिनकी हेल्प से आप बहुत बढ़िया अपना उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। उसी तरह से आप देखते हैं ना कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, एम एस पावर पॉइंट, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने इसी तरीके से कई सारे सॉफ्टवेयर किए हैं जिसमें से आपकी लैब में ये जो मेंशन है ना एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये तीनों एक सेपरेट सेपरेट प्रोग्राम है। 8 प्रोग्राम की लिस्ट में एम एस वर्ड पे काम करना, एम एस पावर पॉइंट पे करना और एक्सेल पे, तो ये 3 चीज़ों के जो बेसिक्स हैं इनके बारे में भी आपको लेटर ऑन जानकारी दी जाएगी। अब आ जाता है भाई किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, मैडम ने बता दिया इनपुट होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होती है, प्रोसेसिंग सीपीयू होता है। तो किस तरह से कर रहा है काम, तो ये देखिए इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि इनपुट दिस इज़ व्हेन इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर, सम कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड द कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। यानी कुछ भी हमें कंप्यूटर में प्रोसेस कराना है तो सबसे पहले हमने उसे डेटा दिया, किसके माध्यम से? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर के माध्यम से। फिर आउटपुट दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट कम्स आउट ऑफ अ कंप्यूटर, जो प्रोसेस के हाँ जैसे मैंने पहले ही बताया, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमने दी उसमें कुछ प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद उसका कुछ आउटपुट आया, तो वो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे प्रिंटर और मॉनिटर की हेल्प से हम उसे देख सकते हैं। प्रोसेसिंग क्या है? दिस इज़ व्हेन द इंफॉर्मेशन इज हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर्स ब्रेन। यानी इनपुट तो ठीक है हमने दे दिया, मान लो 2 नंबर दे दिए 2 और 3, ठीक है। अब 2 और 3 नंबर दे दिए, रिजल्ट भी पता है हमें कि उनको ऐड करना है, तो 2+3 यानी 5 आना चाहिए। लेकिन ये 2+3 किया किसने है? हम मैनुअली तो कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये 2+3 किस तरह से किया जा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीपीयू की। ठीक है, यानी 2 को वो कैसे रिकॉग्नाइज़ करे कीबोर्ड से, प्लस को किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करे, फिर 2 को किस तरह से करे, फिर उन दोनों को सम कैसे कराना है, किस फॉर्म में कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है जिससे वो 2 को 2 ही समझे, 3 को 3 ही समझे और प्लस को प्लस ही समझे। फिर उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको कहीं स्टोर करेगा, फिर जब हमें फर्दर आउटपुट के लिए चाहिए तो वो डेटा उठा के वहाँ से देना है। इट मीन्स दिस इज द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CPU to process information whatever that is entered by the input devices, right? ये देखिए, ये देखिए इनपुट डिवाइसेस वही चीज़ें सेम, कीबोर्ड अलग अलग तरीके की भी आते हैं। कुछ कीज़ देखो बेटा याद रखना कीबोर्ड में, एक कर्सर की की होती है, एक 4 तरीके की कीज़ होती हैं, आपने देखा होगा कीबोर्ड में अप डाउन एरो बने रहते हैं। देखो बॉक्स में इसमें डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है कि आपका है ना, ये वाला जो बता रहा है इस तरह से डाउन एरो, तो ये जो होते हैं ये सारे आपके कीज़ होती हैं जो स्पेशल कीबोर्ड कर्सर कीज़ कहलाते हैं। जैसे आप माने कोई स्क्रीन खोली है तो उसके ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, उस तरीके से ये स्पेशल कीज़ होती है जिनको हम कर्सर कीज़ बोलते हैं। शिफ्ट की, शिफ्ट की आपकी होती है दिस की इज प्रेस एट द सेम टाइम यू प्रेस अ लेटर की, कैपिटल लेटर अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन व्हेन इट इज़ हेल्ड डाउन। यानी आप कीबोर्ड में शिफ्ट की हेल्प से, जैसे मान लो हमने कैपिटल ABC और स्मॉल ABC दोनों ही किसी एक चीज़ में लिखने हैं, तो किस तरह से लिखेंगे? नॉर्मल के लिए तो आपका है शिफ्ट दबाएंगे तो उसका अपर केस आने लग जाएगा, इस तरह से होती है। जब आप कीबोर्ड देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक के थ्रू भी हम, कैप्स लॉक की डायरेक्ट की होती है, उसको ऑन करते ही आपके कैपिटल्स में सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। कीबोर्ड जो आप टाइप करोगे वो कैपिटल लेटर में आने लगेगा। स्पेस बार होती है, इसकी हेल्प से आप स्पेस देते हो, एक बड़ी लंबी सी कीबोर्ड में की होती है, उसको हम स्पेस बार की बोलते हैं।
انٹر کی سب سے زیادہ موسٹ پاپولر. آپ کو اگلی لائن میں جانا ہے، کچھ بھی لیٹر لکھ رہے ہیں، اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، کمپیوٹر کی ہیلپ سے اسٹوری لکھ رہے ہیں، تو آپ کو اگلی لائن پہ تو جانا ہے نا، کرسر کو لے کے جانا ہے، ڈاؤن کرنا ہے، نیچے کرنا ہے. تو اس کے لیے کون سی کی یوزفل ہوتی ہے؟ انٹر. یہ والی کی آپ کی سینڈر بنی رہتی کی بورڈ میں، دیکھیے گا تو یہ اس کی ہیلپ سے آپ جا سکتے ہیں. فنکشن کیز ہوتی ہیں ایسے اوپر دیکھیے گا F1 سے لے کر F12 تک کی کیز بنی ہوتی ہیں، تو ان کو ہم 12 فنکشن کیز بولتے ہیں. یہ جنرلی ہمارے کی بورڈ کے ٹاپ پہ بنی ہوتی ہیں. تو F1 پریس کریں گے تو آپ کا ونڈوز پروگرام الاؤ یوزر ٹو ایکسیس ہیلپ اسکرین. وہ سب مطلب ایک جسٹ جانکاری کے لیے ہے، اتنا زیادہ آپ کو. نیومیرک کی پیڈ ہوتا ہے، رائٹ سائڈ میں دیکھیے گا کی بورڈ کے بالکل 0 1 2 3 سے لے کر 9 تک کے لیے رہتی ہے. تو جنرلی کیلکولیشن کرتے سمے اس رائٹ والے نیومیرک کی پیڈ کی بہت ہیلپ ہوتی ہے. ٹیسٹ ایڈیٹنگ کیز ہوتی ہیں اسی طرح سے. ماؤس یہ سارا بیسک آلریڈی میں بتا چکی ہوں. اسکینر آپ لوگوں نے اپنے یہاں لیب میں بھی دیکھیے گا رکھا ہوا ہے. کبھی چانس ملے تو پرنسپل سر کے روم میں دیکھے گا جو سسٹم رکھے ہیں اس میں بغل میں اسکینر رکھا ہوا ہے. تو اس کی ہیلپ سے بھی آپ ایز اے ان پٹ ڈیوائس کی طرح جو بھی ہمیں پکچر اسکین کرنی ہے یا کوئی ڈاکیومنٹ اسکین کر کے بھیجنا ہے، تو جو آپ کا ڈاکیومنٹ ہے اس نے ہم نے مشین میں لگایا، یہ اسکینر آپ کا یہاں سے کنیکٹ ہوگا اس ڈیوائس کمپیوٹر سے. تو جو ڈیٹا تم نے یہ ڈالا ہے وہ یہاں سے آپ کے کمپیوٹر اسکرین میں سافٹ ویئر کی ہیلپ سے دکھنے لگ جائے گا. پھر وہاں آپ جو بھی اپنے چینجز کرنا چاہتے ہیں، پروسیس کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. آؤٹ پٹ ڈیوائسیز پتہ ہی ہے سارا. پرنٹر اس طریقے کا دکھتا ہے. اور بھی طریقے کے پرنٹر آتے ہیں، لیزر پرنٹر ہوتے ہیں، انک جیٹ پرنٹر ہوتے ہیں. سب کی الگ الگ ٹیکنالوجی ہے، تھوڑی کسی ڈاٹس کے فارم میں، ڈاٹ میٹرکس کے فارم میں جو آپ پرنٹ آؤٹ دیکھو گے اس میں ڈاٹس کے فارم میں آتا ہے. لیزر پرنٹر میں لیزر بیم کی ہیلپ سے آپ کے پرنٹ آؤٹ کریٹ کیے جاتے ہیں. تو جنرلی آپ سے کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ پرنٹر کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیزر پرنٹر ہوتا ہے، انک جیٹ پرنٹر ہوتا ہے جس میں انک کے اسپرے سے پرنٹنگ ہوتی ہے، اور لیزر پرنٹر میں بیم کی ہیلپ سے ہوتی ہے. یہ جسٹ جانکاری کے لیے. اسی طریقے سے جیسے آپ کے آواز میوزک سنائی دے رہا ہے تو اس کے لیے ساؤنڈ کارڈ لگتے ہیں آپ کے، جو مدر بورڈ ہوتا ہے. اسپیکرس اس طرح سے دکھتے ہیں جو آپ کے سب کمپیوٹر سے اٹیچ ہوتے ہیں. کمپیوٹر پروسیسنگ یعنی سی پی یو. اب سی پی یو آپ کو لگ تو رہا ہے کہ پورا جو کیبنٹ ہے وہ سی پی یو. نو، اس میں ایک چپ لگی ہوتی ہے جو سینٹرل پروسیسنگ جس کو ہم پروسیسر بولتے ہیں. تو وہ دیکھیے اس طرح سے دکھتی ہے جیسے آپ بلو دیکھ رہے ہیں نا کلر میں. تو یہ کمپیوٹر یوزز اٹس اے برین ٹو پروسیس انفارمیشن. دا کمپیوٹرز برین از کالڈ سی پی یو اور سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. ایک چپ کے فارم میں ہوتا ہے پروسیسر. یہ دیکھیے مائکرو پروسیسر جس کو ہم بولتے ہیں بار بار. اسی طرح سے میموری دیکھیے، آپ نے بولا نا ریم اور روم. تو رینڈم ایکسیس میموری اس طرح سے آپ گرین کلر کی جنرلی کمپیوٹر کبھی کیبنٹ کھولنے کا موقع ملے یا گھر میں بھی دیکھا ہو یا مارکیٹ میں کہیں جا رہے ہوں تو اس کے پارٹس میں ضرور پوچھیے کہ ریم دکھائیے مجھے. تو یہ دیکھیے اس طریقے کی دکھتی ہے کہ میں نے کمپیوٹر پروسیس انفارمیشن اس کو اسٹور کرنے کی. جب بھی کوئی پروگرام کمپیوٹر پہ رن ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ رینڈم ایکسیس میموری ریم میں جاتا ہے ڈائریکٹ، اور وہاں سے رن ہوتا ہے. تو اس طریقے کی دکھتی ہے ریم آپ کی. ٹیمپریری میموری کہلاتی ہے ریم، اس کو ہم پرائمری میموری بھی بولتے ہیں. اور ٹیمپریری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جیسی پاور چلی جائے گی تو اس کا ڈیٹا اڑ جاتا ہے، جبکہ روم کا ڈیٹا نہیں اڑتا ہے. تو یہ کوشچن بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ٹیمپوری میموری کیوں ہوتی ہے ریم؟ کیونکہ آپ کا جیسے ہی پاور چلی جائے گی تو اس کا ڈیٹا چلا جاتا ہے. ریڈ اونلی میموری اس کی یہ پرماننٹ میموری کے نام سے جانی جاتی ہے. وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، یہ پرماننٹ ہوتی ہے. روم کیا ہوتا ہے؟ ریڈ اونلی میموری. دا میموری از پرماننٹ. دا انفارمیشن دیٹ واز پٹ دیئر وین دا کمپیوٹر واز میڈ. دا کمپیوٹر نیڈ دا انفارمیشن ان اٹس روم میموری ان آرڈر ٹو فنکشن. اس میں جو بھی انفارمیشن چاہیے گی وہ ریڈ موڈ میں رہے گی. یعنی ایک بار لکھ دی گئی اس کے بعد اس کو ریڈ کر سکتے ہیں لکھتے ہوئے. دیکھو کمپیوٹر کا پورا ڈائیگرام اندر سے کس طرح سے ہے کہ آپ کا یہ ادھر فین لگے ہوئے ہیں، یہ سارے پوری مدر بورڈ کی جو گرین کلر کا دیکھ رہے ہیں نا اس پہ ساری سرکٹ دکھائیں گے. اس کو ہم پی سی بھی بولتے ہیں، پرنٹر سرکٹ بورڈ. اسی پہ سارے آپ کے سرکٹ لگے ہوتے ہیں. یہ سارے اگر ایس ایم پی ایس ہوتا ہے، یہ ریم کے سلاٹس ہوتے ہیں، یہ جو لگ رہے ہیں دکھ رہے ہیں. اس طرح سے جب آپ فزیکلی دیکھیں گے کبھی چانس ملے تو کافی چیزیں ہو جائیں گی کہ کیسے یہ الیکٹرانک ڈیوائس ورک کرتی ہے، جس کو کہ ہم سامنے تو ہمیں کیول اسکرین پہ سب دکھ رہا ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ بتا ہی چکے ہیں. ہارڈ ڈسک ہو گئی. یہ دیکھیے اس طرح سے آپ کا پرماننٹ سیکنڈری اسٹوریج کے روم میں ہوتی ہے آپ کی ہارڈ ڈسک. یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ والا پورا کیبنیٹ جو ہے یہ ہوتا ہے ہارڈ ڈسک کے فارم میں. اور پاس سے دیکھیے یہ میگنیٹک ریکارڈنگ ٹیکنیک ہوتی ہے. اس طرح سے آپ کا ڈیٹا کو سیکنڈری فارم میں تاکہ جب بھی ہمیں بعد میں کبھی ضرورت ہو تو اسٹور کر سکتے ہیں. مدر بورڈ ہوتا ہے آپ کا پاس سے دیکھ رہے ہیں نا.
یہ سلاٹس بنے ہیں، جیسے سی پی یو پروسیسر کے لیے ہے، گرین کلر کے بیس پہ الگ الگ پورے سیٹنگ سرکٹری ڈیزائن کری گئی ہے، یہ سارا مدر بورڈ ہوتا ہے۔ مدر بورڈ کا مطلب ایک ایسی چیز جس پہ سارے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں، پارٹس ہیں، ہارڈ ویئرس ہیں، وہ سارے اس میں اٹیچ کیے گئے ہیں، کنیکٹ کیے گئے ہیں، جس سے ہماری الیکٹرانک ڈیوائس کمپیوٹر ورک کرتی ہے۔ اسی طرح سے کمپیوٹر میں ساؤنڈ کارڈ آتے ہیں، میموری کارڈس ہوتے ہیں، پاور سپلائیز کے بٹن ہوتے ہیں، بہت سارا ہے، اتنا آپ اتنا کہاں دھیان رکھو گے؟ یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ میں بتا رہی ہوں ڈسکشن میں۔ اب دیکھو کمپیوٹر میں یہ ٹرم ہمیشہ سبھی بچے دھیان رکھنا، بائٹس، کے بی، ایم بی اینڈ گیگا بائٹس۔ آپ کمپیوٹر جو بھی لینگویج سمجھتا ہے، جو بھی انفارمیشن اسٹور کرتا ہے، وہ ہمیشہ بٹس کے فارم میں ہوتی ہے، کیونکہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے تو وہ کیول زیرو اور ون سمجھتا ہے۔ تو زیرو کا مطلب ہوتا ہے آف اور ون کا مطلب ہوتا ہے آن، یعنی آن اور آف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوئچ، یعنی الیکٹرانک ڈیوائس۔ تو اس طرح سے کمپیوٹر آپ کی جو بھی، جیسے آپ نے مان لو 4 لکھا تو 4 کو بھی وہ 0 0 اور 1 1 کے فارم میں سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے کمپیوٹر کی جو لینگویج ہوتی ہے اس کو ہم بٹس اور بائٹس کے فارم میں جانتے ہیں۔ تو جنرلی جو اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے وہ 8 بٹ کے کمبینیشن کو ایک بائٹ بولتے ہیں، یعنی ایک بائٹ میں کتنی بٹ ہوتی ہیں؟ 8 بٹس۔ اسی طریقے سے 1 کلو، ہاں، اسی طرح سے 1 KB۔ بیٹا ٹائم کتنا ہو رہا ہے ذرا مجھے بتانا۔ اچھا، تو کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا ہے، بس 5 منٹ میں وائنڈ اپ کروں گی، پھر ہم آگے کنٹینیوشن میں کریں گے۔ جتنا بھی سمجھایا بیٹا یہ پی پی ٹی سے آپ کو کلیئر ہے نا؟ کوئی ڈاؤٹ آئے تو بیٹا وہ پوچھ لینا، اور یہ پی پی ٹی تم جب گروپ بنا دو گے تو میں شیئر بھی کر دوں گی اس پہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، اچھا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی جو کے بی، ایم بی اور جی بی میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ اچھا بنا ہی دیا، ٹھیک ہے، میں ڈال دوں گی، دیکھو آن اور آف کے فارم میں بتا رہی ہوں نا۔ تو یہ اوور آل بیٹا جنرل ایک آپ کا انٹروڈکشن کا پہلا ہمارا لیکچر تھا۔ تو اس میں بہت ساری ویسی چیزیں ہیں، لیکن آپ کو جنرل میں اس میں سے اب کٹنگ میں نے کری نہیں، کیونکہ میرے پاس ابھی، میں خود آپ لوگوں کو پتہ ہوگا میں کووڈ پازیٹیو ہو گئی تھی، اور تھوڑا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی میری، تو ابھی میں ریکور کر رہی ہوں، تھوڑا ہے ویکنیس وغیرہ بیٹا۔ ہاں ویسے کوئی دقت نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے بیٹا، کوئی پرابلم نہیں ہے، نیکسٹ ہم لیکچر میں ملیں گے۔ آج کا لیکچر میں یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہاں تھینک یو۔ اور سبھی بچے جو گروپ ہے اس میں اٹینڈنس کے لیے، اس میں تو اٹینڈنس ٹیچمنٹ میں آئی جاتی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ بھی جو ہوگا تو ہاں ٹیچمنٹ میں تو آئی جاتی ہے، ریکارڈ میں تو میں اس سے لے لوں گی، باقی فردر کچھ چینجز ہوں گے تو میں بتا دوں گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے، اوکے، ناؤ آئی ایم اینڈنگ مائی ٹوڈیز سیشن، میٹ ان نیکسٹ سیشن، اوکے، تھینک یو آل۔